بھینگی عورت کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، گونگی عورت سے بات کرنا عقل بڑھتی ہے۔ عورت کا آنسو پیو، مردانہ طاقت بڑھے گی۔ عورت کی خوشبو سونگھو، جوان رہو گے۔ عورت کو دیکھنے سے جوانی واپس آتی ہے۔ بیوی کے پاس جاؤ، طاقت بڑھے گی۔ بیوی کے پاس کم جانا، بڑھاپا آتا ہے۔ عورت کا لعاب دانوں پر لگاؤ، فائدہ ہوگا۔ عورت کا پسینہ ماتھے پر لگاؤ، عقل بڑھے گی۔ عورت کا پسینہ پیٹ پر لگاؤ، دبلے ہو جاؤ گے۔ عورت کے ساتھ سفر پر جانے سے مرد جوان ہوتا ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ گھوڑی کے نیچے گزرنے سے قد بڑھتی ہے، گدھی کے نیچے سے گزرنے سے قد رکتی ہے۔ سونف کھا کر سونے سے موٹاپا نہیں آتا ہے، لیموں چاٹ کر سونے سے طاقت آتی ہے۔ کیلے کے پتوں پر سونے سے بہت جلد پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ مینڈک کا لعاب ناف میں ڈالنے سے 70 سال تک موٹاپا نہیں آتا ہے۔ پاؤں ہلانے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے سے آدھے سر کے درد سے آرام آ جاتا ہے۔ نفس کو بار بار پکڑنے سے مردانہ طاقت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کچھوے کے لعاب کو اپنے گھٹنوں پر مسلنے سے گھٹنوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ عورت کے ماتھے پر اپنا ماتھا رگڑنے سے دماغ تیز اور تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ کان میں بار بار خارش کرنے سے سماعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اچانک دانتوں میں درد ہونا جلد غریب ہونے کی علامت ہے۔ سفید بکری کا لعاب پیٹ پر ملنے سے پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جاتا ہے۔ اونٹنی کا پیشاب سوجی ہوئی جگہ پر لگانے سے سوجن فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ خوشخبری ملنے والی ہے۔ اونٹنی کا دودھ مرگی کے مریض کو پلایا جائے تو بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے نیچے سے گزرا جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ سرخ گائے کے نیچے سے گزرنے سے جنات کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ الو کا لعاب طوطلے کے زبان پر لگانے سے طوطلے کا طوطلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ شکر قندی مکھن کے ساتھ کھانے سے مردانہ طاقت گھوڑے جیسی آ جاتی ہے۔ جلوہ غور کرنے والے کا نام ہے، دیکھنے والے کا نام ہے اور محسوس کرنے والے کا نام ہے۔ طالب کو صادق ہونا چاہیے، اور اگر وہ صادق ہو گیا تو طلب تو ویسے ہی پوری ہو جائے گی۔ یہ عین ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ وہ دعائیں مقبول بارگاہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ عمل مسلسل اور پہم عمل پوشیدہ ہو۔ عمل کے بغیر دعا کرنا بھی ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ جس نے اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے کی، اس نے بڑھاپے میں سکھ پایا۔ عبادت کا صحیح مزہ چاہتے ہو تو فرائض الہی کی بجا آوری میں کوتاہی مت کرو۔ زندگی میں کسی کے لیے آنسو مت بہانا، کیونکہ وہ آپ کے آنسوؤں کے قابل نہیں ہوگا، اور وہ جو اس قابل ہوگا وہ آپ کو رونے نہیں دے گا۔ نوجوانی انسان کو ایسا اعتماد بخشتی ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے، لیکن یہ پلک جھپکنے میں گزر جاتی ہے۔ ہمیں زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے، ہمیں اسے خوبصورت اور حسین بنانا چاہیے۔ ہم ہر روز نئی کہانی تحریر نہیں کرتے، بلکہ پہلے سے تحریر کردہ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دستی کام کاج سے جو راحت و مسرت ملتی ہے، وہ دوسروں کی مہیا کردہ آسائشوں سے حد درجہ بہتر ہے۔ فرائض و واجبات سے غفلت آخرت میں خسارے کا باعث ہے۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے، اسے نرمی سے اسے ملامت کر، اگر تو اسے معاف کر۔ اگر وہ ایک دن بھی 7 دفعہ گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس آ کر کہے توبہ کرتا ہوں، تو اسے معاف کر۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو صبح سویرے اٹھ جاتا ہے اور عبادت اس کا پیشہ ہے اور درویشی اس کی آرزو ہے،
اور عزت اس کا مقام ہے۔ ہنسی بکھیرنا خوشی و خرم رہنا ہے، یہ عطیہ خدا بندی ہے۔ ہر کوئی اس عادت کو پسند کرتا ہے۔ آپ کی اس عادت کی بدولت آپ کے رنج و الم آپ سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ جو میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ شیر کتے کا بچا ہوا نہیں کھاتا، اگرچہ بھوک سے غار کے اندر مر جائے۔ بیچارگی اور بھوک پر راضی ہو جا اور کمینے کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلا۔ آدمی کے اعضاء میں آنکھوں سے بڑھ کر کوئی عضو زیادہ ناشکر نہیں، بس ان کی خواہش کو پورا نہ کر ورنہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گی۔ جو شخص تیرے سامنے تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے اور غائبانہ ان کو ظاہر کرتا ہے وہ تیرا اصل دشمن ہے، تجھے اس سے بچنا لازم ہے۔ اور جو بندہ تجھے تیرے عیب بتلائے وہ تیرا خیر خواہ ہے۔ منافق کا بولا ہوا سچ بھی جھوٹ ہے، منافق کا صحیح فیصلہ بھی جھوٹ ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ دنیاوی آرزو مجبوری بن کے گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے، یا پھر دنیاوی آرزو مجبوری بن کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ چاہیے کہ تو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس شخص سے کرے جو تجھے نیک کاموں کی طرف راہ بتلائے اور تیرے عیب پر پردہ رکھے۔ زمانے کی دو حالتیں ہیں، کبھی کوئی چیز چھین لیتا ہے، کبھی کوئی چیز دے دیتا ہے۔ جو چیز چھین لے وہ لوٹ کر نہیں آتی اور جو دے دے اس کے لیے بقا نہیں۔ انسان کو انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرور و نفس کا دھوکہ ہے، اور غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ جب تو عقل مند کو اشارہ کرے تو گویا تو نے اسے نہایت تکلیف عطا کیا، اور جب جاہل کی کسی جاہلانہ حرکت پر بردباری سے کام لیا تو بے شک اسے بہت کافی جواب دے دیا۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے تمام کاموں کو انتظام کے ساتھ کرے، اس سے اپنے کو بھی راحت ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ تیرا سب کلام محفوظ رکھا جاتا ہے اور ایک دفعہ لکھا جاتا ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا، پس اے مومن تجھے لازم ہے کہ تو ایسا کلام کہے کہ جس سے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو۔ آخرت میں تبھی فائدہ ہوگا جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہوگی۔ ظاہری اور باطنی پاکیزی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ اگر کوئی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ بڑے بھائی کو باپ برابر جانو اور اس کی عزت کرو۔ دولت بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اپنی بائیں ہاتھ کی کلائی بیوی کے ہاتھ میں پکڑا کر سو جایا کرو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ زکوٰۃ دینے والا مر جائے اور اس کا مال وارث تقسیم بھی کر لیں، وہ وارث خواہ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، اس متوفی اور زکوٰۃ دہندہ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ جو بندہ صاحب فضیلت ہوتا ہے وہ لوگوں کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ عقل انسان کی فضیلت اور سچے بول زبان کی امانت ہیں۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت کرنا عبادت ہے۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتقام فرما دیتا ہے۔ خوشی سے زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، غم اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ کرم و سخاوت نہایت ہی بہترین خصلت ہے۔ کرم یہی ہے کہ آدمی برائیوں سے بے لاگ رہے اور پرہیزگاری اتنی ہی ہے کہ گناہوں سے پاک ہی رہے۔
اچھے آدمی کے لیے یہ کائنات جلوہ ہے اور برے آدمی کے لیے جلوے کی رکاوٹ ہے۔ آپ وہ عمل نہ کرنا جو دوسروں کے کہنے پر ہو، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ زندگی کو شک سے بچاؤ، ورنہ شک کی دیمک سے زندگی تباہ ہو جائے گی۔ سستی ایک لا علاج مرض ہے جو ماں سوائے موت کسی بھی دوا سے دور نہیں ہوتا۔